اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، میں آپ کو شاہ ماڈل گرلز ہائی اسکول 2 کی جانب سے اردو کی جماعت پنجم میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بیٹا، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مشقی کام ہم کریں گے۔ آپ اپنی اردو کی کتابیں کھول لیں، صفحہ نمبر 79 نکال لیں، آج کی تاریخ اس کے اوپر لکھ لیں۔ بیٹا، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے سابقہ لیکچر میں آپ کو حضرت عثمان غنی کے بارے میں وضاحت کے ساتھ پڑھایا تھا۔ اب آپ اس کا مشقی کام کریں گے۔ مشقی کام میں سب سے پہلے آپ کے پاس آپ کا قلم موجود ہونا چاہیے۔ کتاب پر صفحہ نمبر 79 پر تاریخ لکھ لیں۔ الفاظ معنی کا پہلا سوال ہے۔ پہلا سوال آپ نے کتاب پر کرنا ہے۔ الفاظ معنی آپ کے پاس موجود ہیں، جیسے کہ ایک دو الفاظ میں آپ کی خاطر پڑھتی ہوں: توسیع، کشادگی، سخی، فیاض۔ اس کے بعد دوسرا سوال آپ کے پاس آتا ہے: آپ نے کیا سمجھا؟ سبق کے مطابق درست لفظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ یہ سوال آپ نے کتاب پر کرنا ہے۔ اس کے جوابات سبق کے اندر موجود ہیں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم یہ خود کرتے ہیں اور اس کو آپ نے اپنی قلم کی مدد سے کرنا ہے۔ اگلا سوال ہے آپ کے پاس: سبق کے مطابق درست جواب کا انتخاب کر کے اس کے گرد دائرے لگائیں۔ یہ سوال بھی بیٹا آپ نے کتاب پر کرنا ہے اپنی قلم کی مدد سے۔ اس میں جیسے ہے قافلے میں غلے سے لدے ہوئے اونٹوں کی تعداد تھی، تو آپ سبق سے پڑھیں گے تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا، اس کو آپ نے گرد دائرہ لگانا ہے۔ اگلا سوال آپ کے پاس موجود ہے، دیے ہوئے سوالوں کے جوابات لکھیں۔ مدینہ منورہ کے تاجر غلے کو کیوں خریدنا چاہتے تھے؟ تو آپ کو میں نے پڑھایا تھا نا، آپ کو یاد ہوگا۔ آپ اس کے جواب جو چیدہ الفاظ ہیں وہ اپنی سطر لگا کے، لائن لگا کے اس کے آگے لکھتی جائیں گی۔ صفحہ پلٹائیں گے میں 81 صفحہ نکال لیں سب بچے، پیج نمبر 81۔ اگلا سوال ہے آپ کے پاس: اعراب کو مد نظر رکھتے ہوئے الفاظ کے معنی لغت میں تلاش کریں اور جملے بنائیں۔ یعنی اعراب کہتے ہیں زبر زیر کو، پیش کو۔ اب آپ کے پاس پہلا لفظ ہے عالم۔ عالم کہتے ہیں دنیا کو۔ اس کا جملہ آپ نے بنانا ہے عالم کا، ٹھیک ہے۔ اگلا لفظ ہے عالم۔ عالم کا مطلب ہے پڑھا لکھا۔ اس کا بھی آپ نے جملہ بنانا ہے۔ یہ دونوں ایک پیئر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے آپ کے پاس انس۔ انس کا مطلب ہے محبت۔ اسی کے ساتھ کا دوسرا لفظ ہے انس، انسان۔ دیکھیے بیٹا، یہ املا کے لحاظ سے ایک آ رہی ہیں، لکھتے وقت بھی ایک ہیں، پڑھتے وقت بھی ایک آ رہی ہیں، صرف ان کی جو زبر زیر پیش لگانے سے ان کی جو ادائیگی ہے وہ الگ ہو جاتی ہے، معنی ان کے بدل جاتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس دور۔ دور کا مطلب ہے زمانہ، عہد۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس دور۔ دور کہتے ہیں فاصلے پر۔ سحر۔ سحر کہتے ہیں جادو کو۔ سحر کہتے ہیں صبح۔ مخاطب، بات کرنے والا۔ مخاطب، جس سے بات کی جائے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کے معنی واضح ہو گئے ہوں گے۔ اب اگلا سوال ہے آپ کے پاس: دیے ہوئے فعل حال کے جملوں کو فعل ماضی اور فعل مستقبل میں تبدیل کریں۔ یہ سوال آپ نے کتاب پر کرنا ہے اور یہ آپ کی سرگرمی ہے، جیسے کہ آپ کتاب پر کرتے ہوتے ہیں خود سے۔ چلیے، اب میں سب سے پہلے آپ کو بتاتی ہوں کہ فعل کسے کہتے ہیں۔ فعل کسی بھی کام کا کرنا یا ہونا فعل کہلاتا ہے۔ اب اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں تاکہ آپ کو زیادہ واضح ہو، جیسے تیرنا، ڈوبنا، بیچنا، چلنا، سونا، رونا، اٹھنا، بیٹھنا۔ اس کی علامت نون الف نہ ہے۔ کوئی بھی کام فعل کہلاتا ہے، جسے آپ انگلش میں ورب کہتے ہیں۔ اب اس کی آگے 3 اقسام ہیں، جیسے فعل کی 3 اقسام ہیں: فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل۔ اب ہم اس کو ترتیب کے ساتھ ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں۔ پہلا ہمارے پاس آتا ہے فعل ماضی۔ وہ کام جو گزرے ہوئے زمانے میں کیا جائے اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ علی لاہور گیا تھا، آمنہ کھانا کھا چکی تھی، ابو بازار گئے تھے۔ اس کی جو اگزامپلز ہیں وہ آپ کو واضح ہو رہی ہوں گی کہ اس میں تھا، تھے، تھی کا استعمال ہے، تو یہ ماضی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اگلی ہمارے پاس آتی ہے فعل حال، یعنی موجودہ زمانہ۔ وہ فعل جو موجودہ زمانے میں کیا جا رہا ہو اسے فعل حال کہتے ہیں۔ مثالیں: احمد کرکٹ کھیل رہا ہے، صبا آم کھا رہی ہے، لڑکے کھیل رہے ہیں۔ یعنی جو آپ کے سامنے موجود ہے وہ فعل حال کہلاتا ہے۔ اس کے بعد اگلے فعل کی تیسری اقسام ہے فعل مستقبل۔ وہ فعل جو آنے والے زمانے میں کیا جائے
وہ کام جو آنے والے زمانے میں کیا جائے، اسے فعل مستقبل کہتے ہیں۔ جیسے عمر کل اسلام آباد جائے گا، باجی کل بریانی بنائے گی، طالب علم پڑھیں گے۔ یعنی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ جیسے کہ گا گے گی ہے تو یہ مستقبل کو ظاہر کرتا ہے۔ اب اسی کے متعلق آپ کا سوال ہے کتاب پر کہ دیے ہوئے فعل حال کے جملوں کو فعل ماضی اور مستقبل میں تبدیل کریں۔ موجودہ حال میں انہوں نے آپ کو دیا ہوا ہے، آپ نے گزرے ہوئے زمانے میں اور آنے والے زمانے میں اس کو تبدیل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک آپ کو کر کے بتاتی ہوں۔ احمد نماز ادا کرتا ہے، احمد نماز ادا کرتا تھا، یہ گزرا ہوا زمانہ ہو جائے گا فعل ماضی۔ احمد نماز ادا کرے گا، یہ آنے والا زمانہ ہو جائے گا یعنی کہ فعل مستقبل۔ اگلا سوال ہے بیٹا جی آپ کے پاس، جملوں کے سامنے دیے ہوئے الفاظ کے متضاد لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ متضاد کہتے ہیں الٹ کو۔ یہ بھی بیٹا جی آپ نے کتاب پر کرنے ہیں۔ میں مثال کے طور پر ایک آپ کو دیتی ہوں، انہوں نے الفاظ آپ کے سامنے دیے ہیں، آپ نے اس کے الٹ لکھنے ہیں۔ حامد ایک کنجوس شخص ہے، حامد ایک سخی شخص ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سوال سمجھ آ گئی ہوگی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب آپ کا گھر، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آپ کے گھر کا کام سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ نے تمام کام کتاب پر کرنا ہے، قلم کی مدد سے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔